بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ معزز حاضرین درس اور خواتین اسلام، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35، 36 اور 37 میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر نبی اور رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل فرمایا ہے۔ یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے واسطے عموماً اور اپنی اولاد کو جب مکہ میں آباد کر رہے تھے ان کے حق میں خصوصی طور پر فرمائی۔ انبیاء کرام میں ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کافی بلند ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، خاتم الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا، اسی طور پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی ہمارے لیے اسوہ قرار دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کے اندر اور ان لوگوں کے اندر جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، آپ کی صحبت میں رہنے والے جو لوگ تھے، ان کے زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب ان لوگوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بری ہیں اور اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی تم لوگ عبادت کرتے ہو ان تمام چیزوں سے بری ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع اور پیروی کا بھی حکم دیا ہے، جیسا کہ سورۃ النحل میں ارشاد ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں، تمام باطل ادیان سے، تمام باطل چیزوں سے ہٹ کر یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ یہ کن کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کیا کہ ثم اوحینا الیک، اے پیغمبر، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس بات کی وحی کیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم کے دین حنیف
ملت حنیف کی اتباع اور پیروی کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ابتلا اور آزمائش میں کھرے اترنے کا وہ نمونہ پیش فرمایا، اور ایسا آئیڈیل چھوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ آپ تنہا رہتے تھے لیکن دین حنیف پر استقامت کرنے کی وجہ سے، توحید پر قائم و دائم رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ بھی قرار دیا اور آپ کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم دیا کہ جس طرح اللہ کے بندے ابراہیم علیہ السلام توحید پر ڈٹے رہے، اللہ نے مختلف اعتبار سے ان کو آزمایا، اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، ہجرت کیا، آگ میں ڈالے گئے، نمرود سے بحث و مباحثہ ہوا، ان ساری چیزوں میں اور ان مختلف قسم کی آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ اس لیے ان کی زندگی کی اتباع اور پیروی کیا جائے اور ان کی سیرت کو اپنایا جائے۔ ہم بھی توحید پر اسی طریقے سے قائم اور دائم رہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور پیروی کی اتباع کریں، اسی طریقے سے اللہ نے سارے مومنین کو خطاب کر کے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم دیا۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی آپ فرما دیں کہ اللہ نے سچ کہا ہے، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، پس تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، یکسو ہو کر پیروی کرو، دوسرے باطل ادیان سے اپنے رخ کو موڑ لو، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت توحید تھی اس کی تم لوگ اتباع اور پیروی کرو۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہاں اہل مکہ کی تردید ہے جو دعویٰ تو اس بات کا کیا کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر قائم ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، لیکن شرک کیا کرتے تھے، لوگوں کو طرح طرح کے شریک اور سازی اللہ کے ساتھ ان لوگوں نے بنا لیا تھا، یہاں تک کہ وہ گھر جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اس کے اندر اللہ کے علاوہ باطل معبودوں کو لا کر ان لوگوں نے بیٹھا دیا تھا۔ تو ان کی تردید اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اولو العزم من الرسل، اللہ نے جن نبیوں کو اولو العزم قرار دیا، بہت ہی زیادہ عالی قسم کی ہمت والے، استقامت والے جو انبیاء تھے، ان نبیوں میں سے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا اور ان کے زندگی کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا، ہمیں ان کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو آباد کر رہے تھے، بلکہ خانہ کعبہ سے پہلے مکہ میں جب اپنے اہل و عیال کو لا کر چھوڑ کے جا رہے تھے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں کی تھی۔ ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر نقل فرمایا ہے۔ ان دعاؤں کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اس گھر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو پرامن بنا، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھ کو اور میری اولاد کو شرک سے، بت پرستی سے ہمیں محفوظ رکھ۔ پہلی چیز جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو مکہ میں اپنے اہل و عیال کو آباد کیا تو سب سے پہلی یہ دعا کیا کہ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے امن اور سکون کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور اس بات کی بھی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ہم جس ماحول اور معاشرے میں رہیں، اپنی زندگی گزاریں، اس کو پرامن رہنے کی، امن و عافیت میں رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام جب آئے تھے
تو وہاں بھی کوئی شخص نہیں رہتا تھا، معلوم نہیں کس قسم کی آبادی آ کر وہاں آباد ہوگی، لیکن اپنے بیوی بچوں ہی کو چھوڑ رہے ہیں، اسی وقت شہر کو پرامن ہونے کی اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور مکہ کو بہت ہی پرامن بنا دیا، اتنا پرامن بنا دیا کہ وہاں کے باشندوں کو زمانے جاہلیت میں بھی امن اور سکون حاصل رہا کرتا تھا۔ جاہلیت کے واقعات میں سے ہم جانتے ہیں کہ مکہ سے پہلے عرب کی حالت کیا تھی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن، لوٹ مار کرنا کتنے قبیلوں کا پیشہ ہوا کرتا تھا، اس لیے وہ لوگ اپنے شہر سے دوسرے شہر میں اشہر حرم کے علاوہ، حرمت والے 4 مہینوں کے علاوہ دوسرے مہینوں میں سفر نہیں کیا کرتے تھے کہ راستے میں قبیلے لوٹ لیں گے، لیکن مکہ کے باشندوں کو اتنا زیادہ امن حاصل ہوتا تھا کہ وہ لوگ جس مہینے میں بھی جہاں چاہیں سفر کریں، کوئی بھی شخص ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے لیے آ گیا، اتنا ہی وہ کہہ دیتے کہ ہمارا تعلق حرم سے ہے، ہم خانہ کعبہ کے شہر سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو آدمی وہاں چھوڑ دیتا۔ بلکہ ان کو اتنا زیادہ مقام و مرتبہ حاصل تھا کہ اہل مکہ اگر کسی شخص کو لکھ کر اس بات کا پروانہ دے دیتے کہ آدمی تجارتی سفر کے لیے جا رہا ہے، راستے میں کوئی بھی آدمی اس سے چھیڑ نہ کرے، کوئی بھی قبیلہ ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے، ان کو نہ لوٹے، تو صرف ان کا لکھ کر دے دینا اتنی بڑی ضمانت ہو جاتی تھی کہ پورے عرب میں وہ جہاں چاہے گھومے پھرے، کوئی بھی شخص ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، ان کے مال پر ڈاکے نہیں ڈالا کرتے تھے، ان کے تجارتی قافلے امن اور سکون کے ساتھ جہاں چاہے روانہ ہو جاتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا اثر تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی آبادی کے وقت، اس کی آباد کاری کے وقت اللہ سے یہ دعا فرما دی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا۔ تو یہ مکہ کو ایسا امن حاصل ہوا کہ اس کے باشندوں کو بھی امن و سکون حاصل ہوا، جس کو وہ امان دے دیتے یا امان نامہ دے دیتے تھے اس کو بھی امن حاصل ہو جایا کرتا تھا۔ اسی امن کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان اہل مکہ پر گناتے ہوئے فرمایا، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا اہل مکہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کو حرم کے لیے امن والی جگہ بنا دی، حرم کو پرامن بنا دیا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ حالت یہ ہے کہ ان کے ارد گرد مکہ کے اطراف میں بسنے والے قبائل ان کو لوگ اچک لیتے ہیں۔ کسی بھی وقت کوئی قافلہ آتا ہے یا کوئی قبیلہ آتا ہے، اطراف میں بسنے والوں پر ڈاکہ ڈال دیتا ہے، ان کے مال کو چھین کر لے کے چلا جاتا ہے، ان کے بچوں کو لے کر جا کے غلام بنا لیتے، عورتوں کو باندی بنا لیا کرتے ہیں۔ اس قسم کی پرمشقت حالت ان کے اطراف میں لوگوں کو حاصل ہے، لیکن یہ مکہ کو ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے یہ برکت حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا بنا دیا۔ پھر اہل مکہ کے تعلق سے اللہ نے فرمایا افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں، یعنی شرک کو، بت پرستی کو تسلیم کرتے ہیں، وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی جو نعمت انہیں حاصل ہے اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ وہ نعمت کون سی تھی؟ یہی امن و امان کی نعمت انہیں حاصل تھی، اس کی ناشکری کرتے، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے درمیان میں سے ان کے اندر مبعوث فرما دیا، نبی اور رسول بنا کر بھیجا، تو ایمان لانے کے بجائے ان کے پیچھے پڑ گئے، ایذا رسانی کرتے، تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس کو احسان کے طور پر گنایا کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے مکہ کو ان کے لیے امن کی جگہ بنا دیا۔ اسی طریقے سے اہل مکہ کو کتنا امن و امان حاصل تھا، اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القریش میں پوری آیت ہی نازل فرما دی، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ قریش مانوس ہوئے، وہ مانوس ہوئے گرمی اور سردی کے سفر سے، یعنی وہ لوگ ساتھ میں 2 تجارتی سفر کیا کرتے تھے،
جب سردی کا موسم ہوتا تو یہ لوگ یمن کی طرف سفر کرتے، وہاں پر انہیں تجارتی سفر کر کے منافع حاصل کر کے آ جایا کرتے تھے۔ پھر جب مکہ میں گرمی کا موسم آ جاتا تو یہ لوگ ملک شام کا سفر کرتے، وہاں سے تجارت کے ذریعے آ جاتے۔ ان دو تجارتوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی برکت عطا فرمائی تھی کہ سال میں 2 تجارتی سفر کرنے کے بعد سال بھر یہ امن و عافیت کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اس وقت میں تنگ دستی کا عالم عرب کے اندر تھا، لیکن اہل مکہ اپنی خوشحال زندگی بھی گزارتے تھے اور امن و امان کی بھی زندگی گزارتے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جب اللہ نے انہیں مانوس کیا اور انہیں گرمی و سردی کے سفر سے مانوس کیا، پس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے انہیں بھوک سے کھانا کھلایا، یعنی بھوکمری سے محفوظ رکھا، آسودہ زندگی عطا فرمائی۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف و ہراس سے انہیں معمون بھی رکھا، خوف و ہراس سے انہیں محفوظ رکھا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا تھی جو مکہ کی آباد کاری کے وقت فرمائی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، جس سے ہمیں امن و امان کی اہمیت سمجھنا چاہیے اور امن کی نعمت کو اپنے اوپر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں دوسرے طرف لوگ کس طرح خوف کی زندگی گزارتے یا کسی نہ کسی کیسے حادثات کے شکار ہو جایا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں امن عطا فرمایا ہے تو اس امن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور امن کے لیے، مامون رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے برابر دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ امن کی ایک شکر گزاری بڑی یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ نے سورۃ القریش میں فرما دیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ ان کو اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے، یعنی تنہا خانہ کعبہ کے رب اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک و ساجی نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے کیا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے میرے رب تو مجھے اور میرے اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھ۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے پکے سچے موحد تھے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بڑے مطیع اور فرما بردار بیٹے تھے، ان کی بیوی ہاجر تھیں، لیکن ان تمام کے تعلق سے آباد کرتے وقت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھ کو بھی اور میری اولاد کو بت پرستی سے، شرک سے محفوظ رکھ۔ اس سے ہمیں اللہ یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے برابر دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھ، اس پر ثابت رکھ، اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور ان کو توحید نصیب ہو گئی ہے تو اسی توحید پر قائم رہنے کی ان کے حق میں بھی دعا کرنی چاہیے۔ ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، اولو العزم من الرسل میں سے ابراہیم علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے، جنہیں اللہ نے توحید کی دعوت کے لیے مبعوث کیا، شرک کے خاتمے کے لیے، شرک کی تردید کے لیے آپ لوگوں کو بھیجا گیا۔ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام اللہ سے توحید کو اپنانے، توحید پر قائم رہنے، شرک سے محفوظ رہنے کی دعا اللہ رب العالمین سے فرما رہے ہیں۔ ان دعاؤں کے بعد ابراہیم علیہ السلام بتوں کے حالت کیا ہوتی، بت پرستی کی وجہ سے جو لوگ گمراہی کے شکار ہوتے اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے پروردگار، اے رب، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ فمن تبعنی فانہ منی، جو شخص میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے، جو مجھ کو مانے، مجھ پر ایمان لائے اور میں نے جو ہدایت ان کے سامنے پیش کیا ہے اس کا پیروکار بن جائے تو اس کا شمار مجھ سے ہوگا۔ ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو شخص میری نافرمانی کرے تو تو بہت ہی زیادہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ انبیاء کرام کی ایک سیرت تھی کہ انبیاء کرام اپنی قوم کے لیے نافرمانی بھی ہو تو اس وقت بھی اللہ سے یہی دعا کر دیا کرتے تھے کہ اللہ اگر یہ نافرمانی کرتے ہیں تو تو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ان دعاؤں کے بعد ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع،
اے ہمارے رب میں نے اپنے بعض ذریت کو اپنے بعض اہل و عیال کو بے آب و گیاہ وادی کے اندر آباد کیا ہے، بے وادٍ غیر ذی زرع ایسی وادی میں آباد کیا ہے جو قابل کاشت نہیں ہے، وہاں کسی قسم کی کھیتی نہیں ہو سکتی ہے، اس جگہ میں نے آباد کیا۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کب کیا؟ اس کے تعلق سے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بڑی ہی طویل حدیث مروی ہے، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجر اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ میں آئے، آنے کے بعد زمزم نام جہاں سے آج زمزم نکلتا ہے اس جگہ ایک بڑا درخت تھا، اس جگہ انہیں بیٹھا دیا۔ بیٹھانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ ایک چمڑے کے برتن میں کچھ کھجوریں لائے ہوئے تھے، اس کو ان کے پاس رکھ دیا۔ مشکیزے میں پانی لائے تھے، اس کو وہاں پہ رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد وہاں سے نکل پڑے۔ ہاجر آپ کے پیچھے جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام ان کا رخ نہیں کرتے، یعنی پلٹ کر اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھتے، برابر سیدھے جا رہے ہیں۔ بار بار یہ ان سے کہہ رہی ہیں کہ آپ ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ آخر میں ہاجر کہتی ہے کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ اس جگہ جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کسی قسم کی کھیتی باڑی ہوتی ہے، یہاں کی زمین بھی قابل کاشت نہیں، ہمیں چھوڑ کر چلے جائے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ اس وقت ہاجر فرماتی ہیں کہ اذن لن یضیعنا اللہ، تب تو اللہ تعالی ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ جب اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ بھی ہمیں تباہ اور برباد نہیں کرے گا۔ جتنا ابراہیم علیہ السلام سے ہو سکتا تھا کچھ کھجوریں رکھ دیا، پانی رکھ دیا، اس کے بعد اللہ پہ توکل کرتے ہوئے بیوی بچوں کو اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اپنے بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ جانے کے بعد جب سنیا نامی پہاڑ پر پہنچے، وہاں پر ایسی جگہ پر چڑھے جہاں سے وہ اپنی بیوی اور بچے کو دیکھ سکتے تھے، لیکن ان کی بیوی اور بچہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس وقت خانہ کعبہ کی طرف، جس طرف خانہ کعبہ ہے اس طرف رخ فرماتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی بعض ذریت کو، بعض بیوی بچوں کو ایسی وادی میں آباد کیا ہے غیر ذی زرع جو کھیتی والی نہیں ہے، وہاں پر کسی قسم کی کھیتی نہیں ہو سکتی۔ عند بیتک المحرم، تیرے باحرمت گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، ان کے آباد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اے میرے پروردگار مکہ میں نے آباد کیا، آباد کرنے کا سب سے پہلا مقصد یہ بیان کیا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ لوگ نماز قائم کریں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، ہاجر اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی، کھجور کھاتی رہی اور پانی استعمال کرتی رہی، یہاں تک کہ کچھ مدت گزر گئی۔ گزرنے کے بعد کھجور اور پانی ختم ہو گیا تو پانی کی تلاش میں ہاجر نکلی اور اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھتی ہیں کہ وہ زمین پر الٹ پلٹ رہا ہے یا پیچ و تاب کھا رہا ہے، یعنی بھوک کی وجہ سے بے چین اور بے قرار بچہ ہو گیا۔ اس کی بے قراری کو دیکھ کر ماں صفا پہاڑی پہ جاتی ہیں کہ وہاں سے کچھ کھانے کی یا پانی کی چیز مل جاتی ہے یا نہیں۔ اطراف میں نظر دوڑاتی ہیں، کہیں کسی قسم کی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اتر کر مروہ پہاڑی پہ جاتی ہیں اور اس بیچ میں تیزی سے پہنچنے کے لیے تیزی سے چلتی ہیں، اپنے دامن کو کچھ اوپر اٹھاتی ہیں تاکہ تیزی کے ساتھ چلے جائیں۔ وہاں پر کوئی مرد بھی نہیں تھا ان کو دیکھنے والا۔ چلی گئی مروہ پر بھی وہی کیفیت تھی۔ آخر میں 7 چکر پورے ہو گئے۔ جب صفا پر 7ویں چکر پر آئی تو وہاں سے دیکھتی ہیں کہ ایک آواز آتی ہے بڑے درخت کے پاس جہاں ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو چھوڑا تھا۔
पहले अपने आप से कहती हैं कि खामोश रह जाओ, फिर आवाज़ सुनाई देती है तो फरमाती हैं कि मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली, अगर तुम हमारी मदद के लिए आवाज़ लगा रहे हो तो कोई मदद करो। देखती हैं कि वहाँ एक फरिश्ता है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि फरिश्ते ने अपनी एड़ से या अपने पर से वहाँ पर खुदाई की, यानी मारा अपने एड़ या पर को, पानी निकला। हाजर वहाँ पे आती है, आने के बाद पानी इधर उधर ना बह जाए, जल्दी जल्दी उसकी मुंडेर बना देती हैं, हौज नुमा बना देती हैं और अपने चुल्लू से ले लेकर पानी बर्तन में भरना शुरू कर देती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस वाक़े को बयान किया तो फरमाया रहिमल्लाहु उम्म इस्माइल, अल्लाह रहम फरमाए उम्म इस्माइल पर, अगर वो जमजम को ऐसे ही छोड़ देती लकाना ऐनम मईना, तो एक जारी और बहता हुआ चश्मा हो जाता, लेकिन हाजर ने उसको घेर लिया कि पानी इधर उधर न चला जाए। उसके बाद वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारती रही। ज़िंदगी गुजारने के बाद कुछ मुद्दत के बाद वहाँ के करीब से मक्का के बालाई इलाके खुदा की जानिब से एक कबीला गुजर रहा था, कुछ लोग जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ परिंदे मंडला रहे हैं, फला जगह कुछ परिंदे उड़ रहे हैं। तो उनको अपने सफ़र की वजह से अंदाज़ा हो गया कि वहाँ ज़रूर पानी कोई न कोई होगा, पानी होगा या कुछ मामला होगा, इसलिए वहाँ पर परिंदे उड़ रहे हैं। अपने एक या दो आदमी को भेजा। भेजने के बाद जब वो लोग आए तो वहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हाजर अलैहिस्सलाम को देखा और इस बात का भी मुशाहदा कर लिया कि पानी है। जाकर अपने काफिले वालों को खबर देते हैं, पूरा काफिला यहाँ पे आ जाता है और उम्मे इस्माइल से दरखास्त करते हैं। कबीले का नाम कबीला जुरहुम था। वो लोग वहाँ पर आए और उम्मे इस्माइल यानी हाजर से दरखास्त किया कि हम यहाँ आबाद हो सकते हैं। खुशी खुशी इस औरत ने मंजूर कर लिया, लेकिन कहा कि पानी पर तुम्हारा कोई हक नहीं रहेगा, पानी की मिल्कियत और हकदारी ये मेरी ही रहेगी, तुम लोगों को मिल जाएगा इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मिल्कियत अपनी मानी जाएगी। उसको भी उन लोगों ने बखुशी मंजूर कर लिया। वहाँ पे रहने लगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी उनके बच्चों के साथ रहने लगे, यहाँ तक कि नौजवान हो गए। अरबी ज़बान भी कबीले जुरहुम के लोगों से इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सीख लिया। उसके सीखने के बाद कबीले जुरहुम के लोगों ने अपने ही कबीले की एक लड़की से इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी कर ली। अब कितनी मुद्दत गुजरी अल्लाह ताला जानता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि अपने तरीका को, यानी एक बीवी और बच्चे को मैंने छोड़ के आया था, जाकर उनका मुशाहिदा करें, उनकी खबर लेने के लिए मक्का आते हैं। उस वक्त इत्तेफाक से इस्माइल अलैहिस्सलाम किसी जगह कस्बे माश के लिए, रोजी रोटी की तलाश के लिए गए हुए थे। वह बीवी से पूछते हैं कि कहाँ पर है, तो उसने कहा कि रोजी रोटी तलाश करने के लिए गए। उनके गुजर बसर के मुतालिक पूछते हैं कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है, तो बीवी ने शिकायत किया कि हमारी हालत खराब, हम तंगी की जिंदगी बसर करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम्हारे शौहर वापस पलट कर आए तो उनको मेरा सलाम कहना और कहना कि अपने घर की चौखट को बदल लें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं। जाने के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम आते हैं। आते ही इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुछ महसूस हुआ कि कोई शख्स आया था। पूछते हैं कौन आया। बीवी ने पूरी कैफियत और नक्शा बयान कर दिया। पूछे कि उसने कुछ कहा, तो कहे कि हाँ सलाम कहा है और इस बात का हुक्म दिया है कि घर की चौखट को बदल दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो मेरे वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, मुझे इस बात का हुक्म दिया है कि मैं तुमको तलाक दे दूं, अब तुम जाओ, अपने घर जा सकती हो। उसको तलाक दिया। कबीले जुरहुम के लोगों ने दूसरी लड़की से शादी करा दिया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं। आने के बाद इत्तेफाक से दोबारा इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं होती। बीवी से कैफियत हालत को दरियाफ्त करते हैं। बीवी तारीफ करती है कि हमारा गुजर बसर बड़ा अच्छा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या चीज़ खाती हो, तो फरमाया हमारा गुजारा गोश्त पर होता है। क्या पीती हो, फरमाया पानी पर हमारा गुजारा होता है।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی زندگی پانی اور گوشت پر مستقل نہیں گزار سکتا، سوائے مکہ کی آب و ہوا ایسی ہے کہ وہاں پر ایک انسان اپنی زندگی کو گوشت اور پانی کے استعمال ہی پر گزار سکتا ہے۔ معلوم نہیں کتنی لمبی مدت تھی، لیکن اسماعیل علیہ السلام اور ان کی بیوی کا گزارا اسی گوشت اور پانی پر ہوا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر گوشت میں برکت کی، پانی میں برکت کی دعا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اناج نہیں تھا مکہ میں، اگر اناج ہوتا تو اس کی بھی برکت کی دعا فرماتے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، آنے کے بعد پھر اسماعیل علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہوگا، پوچھے، بیوی نے پوری کیفیت بیان کی، پوچھا کیا کچھ حکم دیا ہے؟ کہا ہاں آپ کو سلام عرض کیا ہے، اور کہا کہ گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھے۔ فرمایا کہ یہ میرے والد تھے جس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو اپنی زوجیت میں باقی رکھوں، تم میری بیوی برقرار رہو، اس بات کا حکم دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد زندگی گزر بسر ہوتی رہی۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، ایک لمبی مدت گزرنے کے بعد، آنے کے بعد اس وقت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اسی بڑے درخت کے پاس اسماعیل علیہ السلام اپنے تیر کو درست فرما رہے تھے، دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ میرے والد ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل نے اپنے والد ابراہیم کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جیسا ایک باپ بیٹے کے ساتھ اور ایک بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ بھی لمبی مدت سے ملاقات نہیں ہوئی، اس کے بعد جب ہوا تو دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس اونچی جگہ پر جو خانہ کعبہ تھا، آج جو تعمیر ہے وہ اس وقت بھی تھوڑا بلند جگہ پہ تھا، اس لیے سیلاب جو آتے تھے وہ آزو بازو سے گزر جاتے، اس عمارت کو یا اس اونچی جگہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا کہ اس اونچی جگہ پر مجھ کو اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا چوکور نقشہ بتاتے ہیں، بیٹا فرما برداری کے لیے تیار ہو جاتا ہے، فوراً باپ کی معاونت کرنا شروع کر دیتے، باپ بیٹے مل کر اللہ کے اس گھر کو تعمیر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ سے دعا فرماتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، بے شک سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس گھر کو تعمیر کیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اولاد کو آباد کر رہے تھے تو اللہ سے کس بات کی دعا فرمائی کہ میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس آباد کر رہا ہوں۔ ابھی یہ سمجھے کہ گھر کو آباد کر رہا ہوں، گھر قرار دیا، جبکہ بعد میں آتا ہے کہ تعمیر کیا۔ تو اصل یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد کو آدم علیہ السلام نے رکھ دیا تھا، وہ معلوم تھا کہ یہاں خانہ کعبہ ہے، اس کی تجدید کاری اور نئے سرے سے باز آباد کاری ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تو اسی لیے فرما دیا کہ تیرے اس گھر کے پاس میں نے اپنے بعض اہل و عیال کو آباد کیا ہے، لِیُقِیمُوا الصَّلَاةَ، تاکہ وہ لوگ صلاۃ کو قائم کریں۔ اس میں بہت بڑی عبرت کی چیز ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی آباد ہوں یا اپنے بیوی بچوں کو آباد کریں تو ان کے دینی مصلحت کو مقدم کرنا چاہیے۔ اس وقت وہاں پر نہ تو کھانا پانی کی کوئی چیز تھی، قابل کاشت زمین بھی نہیں تھی، لیکن اللہ کا گھر تھا، اس کو بیان کیا لِیُقِیمُوا الصَّلَاةَ، تاکہ وہ لوگ صلاۃ قائم کریں۔ تو یہ دینی مقصد تھا، اس کو ہمیشہ مقدم کرنا چاہیے۔ ہمارے ماحول اور معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں آبادی کے لیے صرف دنیاوی فائدے کو سامنے رکھتے ہیں کہ ہاسپٹل وہاں مل جائیں گے، تعلیمی ادارے مل جائیں گے، مسجد ملے نہ ملے، دین کی تعلیم کی کوئی جگہ ملے نہ ملے، اس پر سرے سے غور ہی نہیں ہوتا۔ لمبی لمبی مدت ایسی جگہ جا کے رہتے ہیں کہ انہیں ممکن ہے کہ جمعہ کے علاوہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہوگا، ایسی جگہ کو آبادی کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام جن کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا، ایسی جگہ منتخب کرتے ہیں جہاں سب سے پہلے ان کو نماز کا موقع ملے، ایسی جگہ آباد کرتے ہیں اور اس آباد ہونے کا اولین مقصد بیان کرتے ہیں لِیُقِیمُوا الصَّلَاةَ، تاکہ وہ لوگ صلاۃ قائم کریں۔ پھر دعا فرماتے ہیں فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے رب کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے،
تھوڑی ہی مدت کے بعد قبیلہ جرہم آیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں ایسی برکت رکھی کہ اس وقت ابراہیم نے دعا کیا کہ اس خانہ کعبہ کی طرف لوگوں کے دل مائل ہو جائیں۔ آج تک لوگوں کے دل کا ایسا میلان ہوتا ہے کہ ذرہ برابر بھی ایمان دل میں رہے گا تو اللہ کے اس گھر کی زیارت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ آدمی نے ایک بار زیارت کیا، دوبارہ شوق پیدا ہوتا ہے، بار بار اس کو یہ خواہش ہوا کرتی ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی آباد کرتے وقت کہ کہہ دیا کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دے، تو ہر مسلمان کے دل اس کی طرف راغب رہتے ہیں۔ ہر مسلمان کو خواہش رہتی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے گھر کا دیدار کرائے، اس کے طواف کرنے کی توفیق دے، حج اور عمرہ کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش اور تمنا ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں پھلوں سے رزق دے۔ سب سے پہلے دینی جو مقصد تھا اس کو مقدم کیا، لیکن دینی مقصد مقدم کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ دنیاوی معاملات کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے۔ آگے کہا کہ ان کو پھلوں کے ذریعے بھی رزق عطا فرما۔ اس سے اس بات کا درس ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمیں عبرت ملتی ہے کہ پہلے دینی فائدہ کو رکھا جائے گا، دینی مصلحت کو مقدم کیا جائے گا، پھر دنیا کے جائز مقصد کو بھی حاصل کرنے سے صرف نظر نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام شروع میں تو امن کی دعا کیا اور آخر میں فرمایا کہ اے رب انہیں پھلوں کے ذریعے رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام لہم یشکرون، تاکہ وہ لوگ تیرے شکر گزار بندے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا اور اہل مکہ کو پھلوں کی ایسی برکت عطا فرمائی کہ مکہ میں کھیتی باڑی ہو یا نہ ہو، وہاں کس قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں، کس قسم کے نہیں ہوتے، ان تمام چیزوں سے نظر ہٹا لی جائے تو دنیا کے مختلف علاقوں میں پیدا ہونے والے پھل مکہ پہنچ جایا کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں بیان فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا، کہ کیا ہم نے اہل مکہ کے لیے حرم کو امن کی جگہ نہیں بنائی، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ان کی طرف ہر قسم کے، ہر چیز کے مختلف انواع و اقسام کے پھل کھینچ کھینچ کر لائے جاتے ہیں۔ کہاں کس قسم کا پھل پیدا ہوتا ہے لیکن وہ مکہ پہنچ جایا کرتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو آباد کرتے وقت اللہ سے دعا فرما دی تھی کہ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے رب انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما۔ تو یہ پھلوں کی برکت بھی وہاں پر حاصل ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت تو نے بنائی ہے، جو ان کے واقعات کو قرآن کریم کے مختلف مقامات پر ذکر فرمایا ہے، ہمیں اس کے مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، امن و عافیت کی زندگی کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔